یونیورسٹی لیول کے اوپر آپ جاتے ہیں تو فلسفے کا نام لیتے ہیں تو وہ اپسٹمولوجی سمجھتے ہیں. یہ کیا فرق ہے؟ اس کو میرے خیال سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کوئی قاعدہ نہ یونانی ہونے کی وجہ سے مقدس ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو حتماً قبول کرنا ہے، اور نہ ہی مردود ہو جاتا ہے. جب یہ مناظرہ ہوا تھا تو سب سے زیادہ گوگل کے اندر سرچ ہونے والا ورڈ جو تھا اس ٹائم کے اوپر کنٹینجنسی تھا. فلسفہ بننے کے لیے کیا ہے کہ موضوع وہ ہو موجود بما ہوا موجود، یعنی کائنات کی کلی ابحاث، اور روش عقل کے ذریعے اس کو حاصل کیا گیا ہو، تو یہ فلسفہ ہے. کہ اگر آپ عقل کے ذریعے دین کا اس بات کریں گے تو یہ فلسفہ نہیں کلام ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. فلسفے کی اہمیت، اس کا زندگی میں کیا کردار ہے، کتنا ضروری ہے، آیا اس کے بغیر انسانی معاشرے کی جو اصلاح ہے، انسانی معاشرے کو بنانا ہے، انسانی معاشرے کو مستقل کرنا ہے، اس کے بغیر ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. فلسفے کا متن دینی کو فہم کرنا اور اس کو سمجھنے میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس قسم کے ہم بہت سارے سوالات کے اوپر ڈسکشن جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہمارا ہے، اور گفتگو جاری و ساری ہے اس کے اندر. آج اس سلسلے کی دوسری نشست ہے، اور آج ہمارے ساتھ جناب صفدر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ دوبارہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے. ہماری بحث پچھلے پروگرام میں فلسفہ کیا ہے اس کے اوپر شروع ہوئی تھی، اور کچھ ہم نے بعض فلسفے کی افادیت، اس کی کارکردگی کے حوالے سے بات آگے بڑھائی تھی. آج بھی ہم، چونکہ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور فلسفے کی ماہیت اور اس کی حقیقت سے آشنائی نہیں ہے، تو اس کو مختلف زاویوں سے، مختلف بیان سے، مختلف تعبیروں سے سمجھانے کی ضرورت ہے. آج بھی ہم اپنی اس نشست کا آغاز خود فلسفہ ہے کیا، اس سے کیا مراد ہے، اس سے شروع کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم. جی، جس طرح کہ پچھلی نشست میں بھی عرض ہوا تھا کہ فلسفہ یعنی کہ عقل کے ذریعے کائنات کے کلی سوالوں کا جواب، یعنی کہ کائنات میں اگر ایک سے زیادہ چیزیں ہیں، کہ جو بدیہی ہے کہ ایک سے زیادہ چیزیں ہیں اور ان میں علت و معلول والا تعلق ہے، تو اس کائنات کی علت اولا یعنی خدا کون ہے، کس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، آیا بنانے والے نے کسی مقصد کے تحت، معاد کسی مقصد کے تحت اس کائنات کو بنایا ہے، اور وہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے. یعنی اگر معاد ہے تو انسان نے اس معاد والی جگہ، معاد یعنی لوٹنے کی جگہ، کیسا بن کے وہاں جانا ہے. ان سوالوں کا جواب عقل کے ذریعے سے، یعنی ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اگر ہم خصوصاً اسلامی فلسفہ کی بات کریں تو ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے عقلی استدلال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہونے کو ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات حسنہ کو ثابت کرتے ہیں، جیسے عادل ہونا، ہادی ہونا، اور پھر اس سے ہم نبوت کو ثابت کرتے ہیں، اور نبوت کے بعد عقل کے ذریعے ہی ہم انبیاء علیہ السلام کی عصمت کو ثابت کرتے ہیں، اور پھر قرآن پاک ہمارے لیے حجت بنتا ہے، اور پھر ہمیں معاد ثابت ہوتی ہے، اور انسان کی حقیقت مجرد ہے یا مادی ہے، یہ ہم عقل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں. تو ایسے تمام سوالات اگر ہم عقل کے ذریعے ان کے جواب حاصل کریں، وہی عقل کے جسے معصوم نے حجت باطنی قرار دیا ہے، تو یہ فلسفہ کہلائے گا. اب وہ چاہے فلسفہ کے عنوان سے لکھی گئی کتاب میں ہو، چاہے وہ علم کلام کے عنوان سے کتاب ہو اور دلیل مکمل عقل کے ذریعے لائی گئی ہو، صورہ کبریٰ عقلی ہو، تو وہ فلسفہ ہی ہے.
یا حتیٰ اگر تفسیر کی کتاب میں کہیں پہ عقلی دلیل قائم کی گئی ہو تو وہ فلسفہ ہی کہلائے گا، چونکہ فلسفہ بننے کے لیے کیا ہے کہ موضوع وہ ہو موجود بما ہوا موجود، یعنی کائنات کی کلی ابحاث اور روش عقل کے ذریعے اس کو حاصل کیا گیا ہو، تو یہ فلسفہ ہے۔ ہماری فلسفہ مراد ہرگز کوئی خاص آراء نہیں ہے۔ ہر انسان جو تعقل اور تفکر کرتا ہے وہ پرانی آراء کو رد کر کے اپنے استدلال کے زور پر ایک نئی آراء پیش کر سکتا ہے۔ یعنی آپ کی اس بات سے میں ایک نقطہ اس میں ایڈ کر لوں گا کہ معمولاً یونیورسٹی لیول کے اوپر ایک بحث مشہور یہ کی گئی ہے، کتابوں میں بھی لکھی گئی ہے کہ اگر آپ عقل کے ذریعے دین کا اس بات کریں گے تو یہ فلسفہ نہیں کلام ہوگا۔ آپ کی اس گفتگو اور توضیح سے کم ایک یہ اعتراض اور مغالطہ بھی برطرف ہو جاتا ہے کہ فلسفہ جو ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ کس چیز کو ثابت کر رہی ہے یا کس چیز کو نفی کر رہی ہے، یعنی یہ متعلق کو نہیں دیکھا جائے گا کہ عقل کس کے بارے میں، بلکہ خود خالص عقلی روش جو ہے یہ فلسفہ کہلاتی ہے۔ اب جب آپ عقلی کاوش کر رہے ہیں، عقلی استدلال کر رہے ہیں، اب ممکن ہے آپ اس کے ذریعے خدا کو ثابت کر رہے ہوں، جیسا کہ کرتے ہیں۔ اگر اس خدا ثابت ہو گیا تو اس کی ہادی ایک نبی کو جو ہے وہ ثابت عقل کر رہی ہو، تو یہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ فلسفے ہی کے ذیل میں آئے گا، یہ علم کلام کے اندر نہیں جائے گا، چونکہ یہاں عقلی کاوش جو ہے وہ چل رہی ہے۔ متعلق کا تعلق جو ہے کہ آیا یہ دین کا اس بات کر رہی ہے، ہاں اگر وہ پہلے سے طے شدہ نتائج کے تحت کام کر رہا ہو اس کو تو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ یہ علم کلام ہے، لیکن آپ خالص عقلی روش کے تحت چل رہے ہوں تو وہ فلسفے کے ذیل میں ہی آئے گا۔ ایک نقطہ یہ بڑا اہم تھا آپ کی توضیح کے اندر۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ فلسفہ جو ہے وہ عقلی روش ہے۔ اگر ہم کسی بھی ایک حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے عقلی روش کو استعمال کریں گے تو وہ فلسفی کاوش ہی کہلائے گی۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک سوال اور چیلنج سامنے آتا ہے معمولاً، اور یہ مکتب تشیع کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ عقلی کاوش کے منکر نہیں ہیں لیکن فلسفے کو نہیں مانتے ہم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ ایک اپنی خاص اصطلاحیں رکھتا ہے۔ مثلاً آپ کیا کریں گے، قاعدہ الواحد کو مان کر چل رہے ہوں گے، فلسفے میں قاعدہ الواحد پایا جاتا ہے، تو اب ہم تو قاعدہ الواحد کو نہیں مانیں گے۔ آپ کی عقل بیسڈ کرتی ہے قاعدہ الواحد پہ، لیکن ہماری عقل بغیر اصطلاحی جو فلسفہ ہے یونانیوں کا اس کے مبانی کے اوپر بیس نہیں کرتی، بلکہ وہ فطرت پر بیس کرتی ہے۔ لہٰذا عقلی کاوش جدا ہے اور فلسفہ جدا ہے، اس کو آپ خلط کرتے ہیں فلسفے والے۔ تو میرے خیال میں اس کے اوپر بھی ڈسکس ہونا چاہیے تاکہ جب ہماری یہ گفتگو ہمارا مخاطب سنے گا تو اس کے ذہن میں ممکن ہے یہ سوال جو ہے وہ اٹھے۔ اس کے اوپر بھی ہم مختصر سا جواب دے کے آگے بڑھتے ہیں۔ جی، جہاں تک فلسفہ اور اس کا یونان سے تعلق کی بات ہے تو فلسفہ کی تعریف جیسا کہ ہوئی کہ عقل کے ذریعے کائنات شناسی، تو اگر اس میں کسی یونانی نے کوئی کام کیا ہو تو ہم اس کی دلیل کو دیکھیں گے عقلی بنیاد پر، جس طرح کہ اہل فن جانتے ہیں کہ فلسفہ میں کام کیسے ہوتا ہے کہ کچھ قضایا ہیں جو بدیہی ہیں، ان کو ہم جن کو کہتے سیلف ایویڈنٹ، کہ وہ خود اس کا یقینی ہونا واضح ہے، اس کا تصور درست تصور کریں تو آپ اس کی تصدیق کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جیسے کل جز سے بڑا ہوتا ہے تو یہ بدیہی ہے، کوئی صحیح تصور کرے جز کو اور کل کو تو اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو ہم بدیہیات سے شروع کرتے ہیں اور صحیح عقلی منطقی قواعد کے ساتھ پھر آگے جہاں تک چلے جائیں تفکر کرتے ہوئے ہم نتائج لیتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مثلا یہ یونانی کے حق میں ہے یا یونانی کے خلاف ہے۔ مثلا اگر کسی یونانی نے خدا کے ہونے کو عقلی دلیل سے ثابت کیا ہو تو اس کو ہم اس کے یونانی ہونے کے وجہ سے قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کے استدلال اور برہان کو خود اپنی عقل سے جانچیں گے۔ اور اسی طرح
کوئی قاعدہ فلسفہ میں مقدس نہیں ہے پہلے سے. ہر قاعدے کو چاہے وہ یونانی لایا ہو، یورپین لایا ہو، کوئی مسلمان لایا ہو، جو بندہ بھی فیلسوف ہے، جو فلسفہ ورزی کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی عقل کے ذریعے اس کے ایک ایک صغرا کبرا کو اس کو جانچے گا. ٹھیک ہوگا تو قبول کرے گا اور غلط ہوگا تو اس کو رد کرے گا. تو یہ حجت باطنی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے آنے سے شروع ہوئی، یا جیسا مولا نے فرمایا تھا کہ انبیاء بھیجے تاکہ انبیاء لوگوں کی عقل میں موجود خزانوں کو ابھاریں. یہ عقل تو فطری تھی، جب سے آدم علیہ السلام بنے تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی. بلکہ جو ہمارے ہاں روایات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق عقل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے خلق کیا تو فرمایا اقبل ادبر، تو اس نے اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری سب سے اچھی مخلوق ہے. تو یہ کوئی مسلمانوں میں آ کے تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ رکھی. جب سے انسان ہے اس میں فطری چیزیں، اور انہی فطری چیزوں میں سے ایک قوت عاقلہ ہے. تو کوئی قاعدہ نہ یونانی ہونے کی وجہ سے مقدس ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو حتماً قبول کرنا ہے، اور نہ ہی مردود ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو اپنے پیور عقلی جو معیارات ہیں ان پر اس کو جانچیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے کہ فرض کریں ہم یونان سے ہی چلتے ہیں، اگرچہ یہ ایک الگ تحقیقی گفتگو ہے، کبھی اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں. میں نے اپنے بعض درسوں میں اس کو تفصیل سے بیان کیا بھی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلسفہ یونان کی میراث ہے، اگر آپ تہذیبوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسان اس پر ایمان نہیں لا سکتا، کیونکہ یونان سے پہلے بہت ساری تہذیبیں موجود رہی ہیں، جیسے مصر کی تہذیب ہے، جیسے ہندوستان کی تہذیب ہے، جیسے چین کی تہذیب ہے، جیسے ایران کی تہذیب ہے. اور تہذیبیں اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کے پیچھے عقلی کاوشیں موجود نہ ہوں، فلسفہ موجود نہ ہو، سوچ موجود نہ ہو. تو ایک تو کلی طور پر یہ والی بات غلط ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم چلیں فرض کر لیتے ہیں فلسفہ جو ہے یونان سے شروع ہوتا ہے، انہوں نے عقلی کاوش کی، ایک عقلی نتیجے تک پہنچے. اب کچھ انہوں نے کیا کیا، اپنے عقلی نتائج کو، عقلی کاوش کو مدون طور پر پیش کر دیا بشریت کے سامنے کہ بھئی ہم عقلی کاوش یہ کر چکے ہیں کائنات شناسی کے اندر، دلیل کے ساتھ سارے ہر چیز کی دلیل ذکر کیا. جب یہ ترجمہ ہوتی ہے، ہمارے مسلم فلاسفر نے کیا کیا، اس کے اندر جو ہے وہ تحقیق کرنا شروع کی ہے، اور بہت سارے ان کے نظریات کو رد بھی کیا کہ مثلا یہ چیزیں جو ہیں عقلی موازین، قانون اور کسوٹی کے اوپر پوری نہیں اترتی ہیں. اور پھر بعض چیزیں عقلی کاوش کے صورت میں اضافہ کیا ہے، ایجاد کیے ہیں، عقائد جو ہیں کشف کیا ہے، یعنی جو نئی چیزیں ہیں وہ اصلا موضوعات جن کے بارے میں یونانی فلسفہ نے بات کی ہے، ایک تو مسلمان فلسفہ نے اس کو من و عن قبول نہیں کیا، اس میں اپنی تحقیق کی، بعض کو رد کیا، بعض کو قبول کیا. اور پھر یہ کہ بہت سے موضوعات نئے مطرح کیے، پیش کیے اور ان کو حل کیا. بالکل ایسے ہی. اچھا، اگر کوئی موضوع وہاں پہ موجود بھی تھا تو وہ ایک سطر کے طور پہ موجود تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اسلامی فلسفے کے اندر وہ پورا ایک مبنا بن گیا اور اس کے اوپر کتنے نتائج سامنے آ گئے. جیسے حرکت جوری والے کو لے لیں کہ یونان کے ایک فلاسفر نے کیا کیا، فقط ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، لیکن صدرہ نے کیا کیا ہے، اپنی عقلی موازین کے تحت، عقلی دلائل کے تحت، عقلی کاوش کے ذریعے وہ ایک اتنا بڑا ستون فلسفے کے لیے جو ہے وہ بنایا کہ اس کے اوپر کتنے نتائج جو ہیں وہ مترتب ہو رہے ہیں. نفس شناسی کے اندر، انسان کی حقیقت کے اندر کیا نتائج اس کے نکلتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ مثلا بڑے بڑے موضوعات لے لیں، اصالت وجود، تشکیک دار وجود، آئی اس وقت اس طرح سے مطرح تھے، اصلا تھے ہی ذکر ہی نہیں ہوتا تھا. وجود ذہنی کی بحث دیکھ لیں آپ، اسی طریقے سے چل رہا تھا. تو مسلمان جو ہمارے مفکر ہیں انہوں نے بھی من و عن جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ عقلی کاوش کا آغاز کیا، ان میں کچھ قاعدے واضح اور روشن ہوتے گئے. اب ظاہری سی بات ہے، جو قاعدے واضح اور روشن ہو چکے ہیں، ثابت ہو چکے ہیں، اب وہ مبنا تو قرار پائیں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا اور اس کی کہ دلیل دیکھ کے، بالکل دلیل دیکھ اب کے فلسفی اگر کہتا ہے کہ میں اس قاعدے کو اپنی سوچ کا مبنا قرار دے رہا ہوں، پہلے وہ دلائل دیتا ہے کہ یہ قاعدہ درست ہے اور یہ میری سوچ کے لیے مبنا قرار پانے کے قابل ہے. اب قاعدہ الواحد کو اگر فلاسفہ جو ہیں وہ ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بعض علماء اس کا رد کرتے ہیں. اچھا، نہ قاعدہ الواحد کو رد کرنا فلسفے کی مخالفت ہے، اور نہ قاعدہ الواحد کو قبول کرنا جو ہے وہ تقلید کرنا ہے. بالکل. اب جیسے مثلا
آیت اللہ فیاضی قاعدہ الواحد کو نہیں مانتے، بعض فلسفہ مانتے ہیں، وہ بھی فلسفہ ہے یہ بھی فلسفہ ہے. اب آپ آ کے اپنی عقل کو آزمائیں، دیکھیں صحیح ہے غلط ہے، اس بات والوں کی ادلہ ٹھیک ہے، یہ نفی کرنے والوں کی ادلہ. یہ ایک نقضی جواب یہ بھی ہے کہ مثلا چونکہ مکتب اہل بیت کے پاس عصمت کا دور لمبا دور تھا، 250 سالہ دور تھا، تو علم اصول کی طرف مثلا اہل سنت پہلے بڑھے ہیں، چونکہ ان کا تو عصمت کا دور ختم ہوتے ہی ان کو ضرورت پیش آئی استعمال کرنے کی، تو اب علم اصول کا آغاز انہوں نے کیا ہے. تو آیا ایک اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہو اور وہ بات بھی ٹھیک ہو، مثلا عام و خاص کی اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہو، اب بطور شیعہ ہم کہیں گے کہ چونکہ اہل سنت نے اس کا آغاز کیا ہم اس کو رد کر دیں گے یا دیکھیں غلط ہے. جیسے مثلا آپ دیکھیں بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے. آپ کی استعید کے اندر آپ دیکھ لیں ہمارے بعض اخباری یہی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اصول ہم نہیں مانیں گے، کیوں یہ اہل سنت کی طرف سے آئی ہے. تو ہمارے محققین فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل یہ دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ کہاں سے آئی کہاں سے نہیں آئی. ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ آیا فی ذات ہی فی نفس ہی اپنی ماہیت کے اندر وہ حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے. ہم نے اس چیز کو دیکھا. ہمارے نزدیک علم اصول جو ہے وہ عقلائی قواعد کا مجموعہ ہے اور یہ درست ہے، اور اس کے اوپر دلائل دیے ہیں اور اس کو استفادہ کرتے ہیں استنباط کے اندر. یہ دلیل ایسی یونیورسٹی میں تھے تو ساتھ ایک تھے زیادہ مولائی دوست جو ہوتے، تو وہ کہتے تھے کہ فلاں محکمہ پاکستان میں کرپٹ محکمہ مشہور ہے کہ وہ اس میں اصلاح نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ فلاں کسی نے اس کا آغاز کیا تھا. اس کو کہتے ہیں مغالطہ جو ہے، آپ منشا و سرچشمہ کو بیس بناتے ہوئے ایک چیز کو رد کر رہے ہیں. یہ ایک منطقی مغالطہ اور لاجیکل فیلسی ہے کہ وہ نہیں ہوگا. بس ہماری بحث کا آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہم عقلی کاوش کو قبول کرتے ہیں لیکن عقل فلسفی کو قبول نہیں کرتے. تو نتیجہ ہمارا یہ نکلتا ہے، اگر اضافہ کرنا چاہیں اس میں آپ اضافہ کیجئے گا، کہ عقلی کاوش ہے، عقل فلسفی اور غیر فلسفی جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی. ہاں بات اصطلاحوں کی حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن اپنی حقیقت میں عقل ایک ہی ہے. ہم یہ عرض کرتے ہیں نا، بسم اللہ آپ آئیے بدیہیات سے شروع کیجئے، قاعدہ الواحد کا نام ہٹا دیجئے. علت آپ نہ کہیں، آپ کہیں خالق، آپ کہیں بنانے والا، آپ کہیں ہستی بخش، نام کوئی رکھ لیں. یعنی بات تو وہی ہوگی نا. علت یعنی جس پر کسی وجود کا انحصار ہے، اور فلسفے میں ہم اس کو علت کہہ دیتے ہیں، انگلش میں کاز کہہ دیتے ہیں. آپ اس کو خدا کہہ دیں، خالق کہہ دیں. اب اس روش سے آ کے خدا کو اس بات کیجئے، اللہ تعالیٰ کے عدل کو اس بات کیجئے. اصلاح کا تو نام رکھنے کا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ چلیں آپ نے کہا کہ ہم نا قاعدہ الواحد جیسے قواعد کو اپنی فکر کی بیس نہیں بنائیں گے چونکہ یہ یونانی فلسفہ ہے. نقیضین کا اجتماع محال ہے، وہ کس نے بیان کیا تھا؟ ارسطو. ہاں، یہ منطق خود نہیں، فلسفے کے اندر یہ آ جاتا ہے نا کہ ہماری تمام فلسفی دلیلیں یا تمام عقلی کاوش ہیں. یعنی ہم نے کہا نا کہ اجتماع النقیضین محال کیا ہے؟ یہ ابدہ البدیہیات میں سے ہے. ہمارا علم جب تک اجتماع النقیضین محال والے قضیے تک نہیں پہنچے گا، آپ یقین تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی آپ کے تمام علوم کا مبدا و منشا کیا ہے؟ اجتماع النقیضین محال. تو وہ یونانی فلسفے کے اندر جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اس کا انکار کر دیں تو کسی شکاکیت ہے نا، شکاکیت محض ہے. اور یورپ کے اندر جو شکاکیت آئی ہے اسی قضیے میں شک کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. تو یہ والی دعویٰ کرتے ہیں. یہاں حتیٰ مثلا علم منطق مثلا شیعہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. اچھا، جہاں فلسفہ ہے وہاں بھی پڑھایا جاتا ہے. جہاں فلسفہ نہیں ہے، علم اصول اور فقہ کا زور ہے، وہاں بھی پڑھایا جاتا ہے. دیوبندی مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے، بریلوی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. تو یہ بھی تو یونان سے آیا ہے. تو کہیں کہ منطق کو چھوڑ دیں، تو اس کا بھی جواب واضح ہے کہ بھئی بدیہی کا، اس میں سے کچھ چیزیں بدیہیات ہیں، باقی جو بدیہیات نہیں ہیں وہ اسی بدیہیات سے اخذ شدہ ہیں. یہی منطق مرحوم مظفر جو المنطق کتاب ہے، رائے جمال حوزہ کی کتاب ہے، جس نے دقت سے پڑھی ہو اسے پتہ ہے کہ کچھ تو بدیہیات ہیں. جیسے مثلا اگر قیاس کی بات لیں تو شکل اول جو ہے اس میں وہ بدیہی ہے، اور آگے شکل دوم سوم چہارم کو انہوں نے شکل اول سے ثابت کیا ہے، تو اب وہ ثابت شدہ ہے. اب اس ارسطو نے اس کو پہلی دفعہ بیان کیا ہو نہ کیا ہو، تدوین کیا ہو نہ کیا ہو، یہ ہمارے لیے ثابت شدہ ہے. ہم دلیل کے پیچھے، دلیل اگر ہمیں لے کے جاتی ہے ان قواعد کے پیچھے جو ارسطو نے بیان کیے تھے اس کو قبول کریں گے، چونکہ دلیل لے کے جا رہی ہے. دلیل اگر رد کرے گی تو ارسطو چاہے قبول کرتا بھی رہے اور ارسطو کے پیروکار جو مانتے بھی رہیں تو اس کو قبول جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، اور فلسفہ دلیل کے تابع ہی ہے. اس بحث سے آگے بڑھتے ہیں.
تھوڑا پریکٹیکل اور مصداقی بحث کی طرف جاتے ہیں، چونکہ فلسفے کی اہمیت، اس کی کارکردگی جو ہم بات کر رہے ہیں مصادیق میں جا کر واضح ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سب سے اہم چیپٹر کہ جو اس وقت بشریت کا موضوع بنا ہوا ہے، پہلے بھی بنا رہا ہے لیکن آج کے دور میں میڈیا کے اس دور کے اندر سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، وہ خدا کے وجود کا اثبات یا خدا کے وجود کا انکار۔ آج کل بڑی گرما گرمی والی بحثیں چل رہی ہیں اس کے اندر۔ تو فلسفے کی افادیت جو ہے، اس کا مؤثر ہونا انسانی فکر، انسانی سوچ اور انسانی زندگی کے اندر، وہ خدا شناسی سے بھی مربوط ہے۔ تو اس حوالے سے فلسفے نے جو کام کیا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، اس میں پہلے تو یہ دیکھیں کہ جس طرح سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے راستے انسانوں کی بے عدد النفوس، کہ جتنے لوگ ہیں اتنے ہی راستے ہیں، کہ کوئی کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جا سکتا ہے۔ مثلا لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کا ایک نمونہ دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتے تھے، یا جو اسلام نے حقوق دیے معاشرے میں عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، وہ حقوق، چونکہ وہ معاشرہ بالکل محروم معاشرہ تھا عرب کا، تو مثلا یہی کہ مثلا اسلام بچیوں سے محبت کرنے کا کہتا ہے، زندہ دار گور کرنے سے منع کرتا ہے، تو مثلا یہی دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح لوگ مختلف وجوہات سے مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن دیکھنا چاہیے کہ کون سا طریقہ دین میں آنے کا لاجیکل ہے کہ جس کو ہمیں جس کی پیروی کرنی چاہیے، تو وہ عقلی طریقہ ہے۔ واضح سی بات ہے کہ ہم بطور مسلمان، کہ چونکہ ہمیں اسلام میں کسی خاص مکتب کا پیرو نہیں بنایا گیا، ہمیں حق پرستی سکھائی گئی ہے۔ مسلمان کو ہمیشہ، مسلمان یعنی کہ حق کے آگے تسلیم، مسلمان ہمیشہ حق پرست ہوتا ہے، یہ نہیں کہ چونکہ میرے بڑے فلاں مکتب کے ماننے والے تھے تو مجھے اسی مکتب پر رہنا چاہے کچھ ہو جائے۔ ہمیشہ حق طلب ہے، اور حق کے سوا کوئی چیز انسان کو فائدہ بھی نہیں دے سکتی۔ تو عیسائیت کے خلاف، چونکہ عیسائیت نے تثلیث کا نظریہ بنا لیا ہوا تھا کہ خدا ایک ہے، ایک طرف سے توحید کا دعویٰ تھا، اور دوسری طرف خدا تین ہے، ایک ہوتے ہوئے تین ہے اور تین ہوتے ہوئے ایک ہے۔ اب جب آپ نے یہ ٹرینٹی کا قاعدہ مان لیا تو اب عقل کی تو وہاں گنجائش ہی نہیں، کہ عقل تو کبھی کہہ نہیں سکتی کہ ایک چیز ایک ہوتے ہوئے تین ہو، تین ہوتے ہوئے ایک ہو، یہ تو ناممکن ہے، محال ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ بات آپ پہلے مانو تو پھر سمجھ آئے گی۔ یعنی فیڈیزم کا ایک مکتب انہوں نے نکالا، ایمان پرستی، ایمان گرائی، کہ ایمان لانا پہلے ہے، اس کے بعد سمجھنا بعد۔ ایمان لاؤ گے تو سمجھو گے۔ اسلام اس کے برعکس ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ بھئی پہلے سمجھو، تفکر کرو، اگر حق لگے تو پھر اسے قبول کرو۔ لہذا دین میں آنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ عقلی بنیادوں پر، چونکہ ابھی قرآن پاک، احادیث، ان کی حجیت تو ثابت ہوئی نہیں ہے۔ آپ ایک غیر مسلم کی مثال لے لیں، یا ایک بندہ جو تحقیق کرنا چاہتا ہے نئے سرے سے، اپنے سارے نظریات کو، اپنے سارے جو اس کی محبت نفرت ایک طرف رکھ کے نئے سرے سے اپنے دین کے حق و باطل کو جانچنا چاہتا ہے، تو عقل کہتی ہے کہ بھئی سب سے پہلے خود بخود جو چیز حجت ہے وہ عقل ہے۔ لہذا عقل کے ذریعے ہم نے دین کو پہچاننا ہے، اس کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے، پھر اس پر ایمان لانا ہے اور بعد میں عمل کرنا ہے۔ اور جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو دین کی اصل و اساس اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، کہ اگر ہم نے کائنات کے لیے مبدا اور خالق مان لیا تو ہم دین کے دائرے میں آ گئے اور اس کی تعلیمات ہم پر واجب ہو جائیں گی۔ تو اب اگر ہم نے خداوند متعال کے ہونے کو عقل کے ذریعے ثابت کریں تو یہ لاجیکل طریقہ ہے، اور یہ ہمیں فلسفہ کی برکت سے ہی حاصل ہوا ہے۔ چاہے اب علم کلام کی کتابیں ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو مثلا برہان امکان و قوی ترین برہان کی جس میں خدشہ اصلا نہیں کیا جا سکتا، وہ برہان امکان و وجوب ہے۔ تو اگر ہم برہان امکان و وجوب
اور اس کی مختلف جو تقریرات ہیں، بعض اور بھی کبیتار ہیں، آسان تار ہیں، اس کے ذریعے سے ہم عقلی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہونے کو ثابت کر دیں، اس انداز میں ثابت کر دیں کہ کوئی بھی منصف مزاج انسان اگر اس کے مقدمات کو صحیح طرح تصور کرے تو انکار کر ہی نہیں سکتا. تو اب یہاں سے الہاد کی جڑ کٹ جائے. وہی الہاد کے جو ایسے بالکل آپ کی اس بات کی تائید میں آپ دیکھیں کہ علم کلام میں بھی جو آرگومنٹس ذکر ہوئے ہیں، مثلا برہان حدوث ذکر ہوا ہے، برہان نظم ذکر ہوا ہے کہ شریف آرگومنٹ ہے، وہ اپنے اپنے ٹائم وہ اپنی ذمہ داری بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی خدشہ جو ہے وہ موجود رہتا رہا ہے، ڈسکشن بڑھتی رہی ہے. لیکن برہان امکان و وجوب جو ہے وہ ایک ایسا برہان ہے کہ اگر اس کو صحیح تصور کروا دیا جائے، تصدیق کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کا. یہ ایک اور یہ فلسفے کی بدولت ہم تک پہنچا ہے کہ اب آپ دیکھیں علم کلام کی جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی کے بعد، اس وقت سے آپ علم کلام کتابیں دیکھیں، اکثریت جو کتب ہیں علم کلام کی وہ برہان امکان وجوب سے اب استفادہ کر رہی ہیں. شیخ مطہری نے فرمایا ہے کہ مثلا اپنا خواجہ طوسی کے بعد سے شیعہ کلام کی بنیاد فلسفہ. جی بالکل، فلسفہ بیسڈ اس پہ ہوا، یعنی فلسفہ بنیاد بن گیا. یعنی کیا مراد؟ یعنی فلسفے کے وہ بدیہی قوانین کہ جس کے ذریعے پھر نظری ہمارے علوم ہیں ان کو اس بات کرنا ہے، اب وہ مبانی جو ہیں وہ قابل استفادہ ٹھہرے، جیسے ہم برہان امکان وجوب کی بات کر رہے ہیں. اچھا، میرے ناظرین جو ہے نا وہ اگر میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ان مباحث میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ ایک عنوان سے بڑے آشنا ہوں گے. یہ پہلے یہ ہوتا تھا میڈیا کے اوپر، میں نے بھی بہت سارا تجربہ کیا کہ برہان امکان وجوب کو جب بیان کرتے تھے تو کوئی سمجھتا نہیں تھا، سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، چونکہ تھوڑی سی اس میں فلسفیانہ بحث ہے، آپ نے تھوڑا اس کو کھولنا ہے، امکان کس کو کہتے ہیں، وجوب کس کو کہتے ہیں، تو وہ جیسی خشک بحث ہو جاتی تھی وہ سمجھتے نہیں تھے، توجہ نہیں کرتے تھے. برہان حدوث اور برہان نظم اور اس کے اوپر جانا پڑتا تھا تاکہ خدا کو ثابت کیا جائے. لیکن ایک مناظرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے کہ عالمی شہرت اس کو ملی مفتی شمائل کے درمیان اور ایک ملحد جو ہیں جاوید اختر، انڈیا کے اندر مناظرہ ہوا. اس مناظرے نے آ کر اس وقت مناظرے کی دنیا میں جو خدا کے اوپر ہوتا ہے پورا ایک فضا ہی تبدیل کر دی. چونکہ مفتی شمائل باوجود اس کے کہ وہ خود بھی فلسفے میں قوی نہیں تھے اتنے، ان کے استاد نے ہی اس کا تذکرہ ایک ویڈیو میں کیا، لیکن جب آمادگی کی گئی، تیاری کی گئی تو اسی برہان کو فوکس کیا گیا. اس کے باوجود کہ مثلا ہمارے جو دیوبندی بھائی ہیں ان میں عقلی تفکر اس طرح سے رائج نہیں ہے، لیکن جب آپ نے ملحد سے بات کرنی ہے تو آپ کو بھی سہارا لینا پڑا. اس میں بہت سارے امکان و وجوب. اب اچھا، انہوں نے پھر ایک کنٹنجنسی آرگومنٹ نام اس کا پڑ گیا، جو کہ انگلش میں ظاہر سی بات ہے چونکہ ممکن کو فوکس کیا گیا، اس وجہ سے یعنی ممکن الوجود آ گئے، تو اس کا انگلش میں بلاخر نام جو ہے وہ کنٹنجنسی آرگومنٹ جو ہے وہ بیان ہوا. تو اب جب یہ مناظرہ ہوا تھا تو سب سے زیادہ گوگل کے اندر سرچ ہونے والا ورڈ جو تھا اس ٹائم کے اوپر کنٹنجنسی تھا. لوگوں کے اندر، چاہے وہ یونیورسٹی کا ہے، چاہے وہ کاروبار کر رہا ہے لیکن پڑھائی سے شغف رکھتا ہے، چاہے وہ ایک عام اسٹوڈنٹ ہے جس نے مناظرہ دیکھ لیا ہے، اب وہ دیکھ رہے کنٹنجنسی کس کو کہتے ہیں. اب جو بھی بندہ ویڈیو بنا رہا کنٹنجنسی آرگومنٹ کے اوپر، وہ ویڈیو دیکھی گئی، وائرل ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں دیکھی گئی. اب وہ ہمارے لیے اب میدان فراہم ہو گیا کہ اب امکان و وجوب سمجھانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ طلب پیدا ہو گئی ہے. تو اب جس فضا میں ہم بات کر رہے ہیں، میرا خیال میں اس کے اندر برہان امکان و وجوب پہ جب ہم تفصیل سے بات کریں گے تو اس میں ہمارا مطلب جو ہے وہ فہم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہو جائے گا. اب اس مناظرے کی خاصیت کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ ایسے برہان کو فوکس کیا گیا کہ جس میں شک کرنا اصلا ممکن نہیں تھا. اس نے مقدمات بنائے، مقدمات بنا کر نتیجہ جو ہے وہ دیا. اب کہا گیا اعتراض کرو اس کے اوپر، لیکن وہ آخر تک اس آرگومنٹ کے اندر وہ خدشہ نہیں کر سکا، رد نہیں کر سکا، ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں وہ کرتا رہا، شر کا مسئلہ فلانا فلانا یہ لے کر آتا رہا. تو یہ چیزیں ہم بھی اس وقت چیلنج کرتے ہیں، اس جو ہے آرگومنٹ کو رد کر کے دکھائے. انہوں نے کوششیں کی، ہم نے ان کے جواب دے دیے. ابھی بھی چیلنج برقرار ہے کہ برہان امکان و وجوب پہ کوئی ملحد آ کر اپنا نقد پیش کرے
تو ہم جو ہے وہ اپنے اس دعوے سے جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھا لیں گے. اور یہ سارا کس کی برکت سے؟ فلسفے کی برکت سے. بہت قوی برہان اور شریف جو ہے وہ علم ہمارے پاس یہ موجود ہے. ہاں وہ والی بات ہے، میرے خیال میں اس پہ تھوڑا سا مزید ہم تاکید کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا کہ فلسفے کی مخالفت کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں فلاں عالم بھی نہیں مانتا، فلاں عالم بھی نہیں مانتا، فلاں عالم بھی نہیں مانتا، لہٰذا فلسفہ جو ہے وہ ہم نہیں مانیں گے. اب دیکھیں فلسفی مثلا ابن سینا پہلے کچھ کہتا تھا، صدرہ نے آ کے اس کو رد کر دیا، یا نظریات جو ہیں وہ رد ہو رہے ہیں، پس فلسفہ جو ہے وہ غلط ہے. تو میرے خیال میں ہماری اس گفتگو سے مطلب واضح ہو گیا ہے. یہ تو ہر علم میں ہوتا ہے، علم ترقی کرتا ہے، انسان ایک کوشش کرتا ہے پھر اگلا آتا ہے، اس میں سے جو کبھی بات ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے، جو بیچ میں کمزور بات اس کی پیرائش ہو جاتی ہے اور علم آگے بڑھتا ہے. علم اصول مگر اس میں اس طرح نہیں ہوا کہ جو شیخ طوسی کا علم اصول جیسا خود شہید مظہری ایک جگہ فرمائے کہ اگر شیخ طوسی کی جن کو ہم شیخ الطائفہ کہتے ہیں، تمام علماء شیعہ علماء کے شیخ اور بزرگ، شیخ کہتے ہیں کہ اگر ان کے اصول کو اور شیخ انصاری کے اصول کا مقایسہ کریں تو وہ اصول بچے گانا لگے گا، جبکہ شیخ طوسی اپنے دور میں سب سے ایڈوانس، سب سے آگے. اور کلی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تشیع کی جتنی خدمت شیخ طوسی نے کی ہے کسی نے نہیں کی. تو یہ تو علم کی ایک ایسے ہی وہ یہ حسن ہے نا، کہ بعد والا آتا ہے، علم اصول ہو، علم فقہ ہو، بعد والا آتا ہے وہ پہلے والے کے نکات قوت کو لے لیتا ہے، نکات ضعف بیچ میں سے ختم ہو جاتے ہیں اور علم آگے بڑھتا ہے. بالکل بالکل. اس کے اندر میرے خیال میں وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. میں فقط دلچسپی کے لیے اگر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ ہاں، میں اس میں ایک تھوڑی سی چیز کی جو غلط تعلیم دی جاتی ہے جس سے پھر آگے غلط نتائج نکلتے ہیں، کہ جو لوگ فلسفہ یا اعلیٰ فلسفہ نہیں کہتے، مثلا فکر، تعقل، تفکر سے اچھی طرح آشنا لوگ نہیں ہیں، اس میدان میں کام نہیں کیا، وہ عقائد سکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں وہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ خداوند متعال کے ہونے کو اس بات کرنے کے لیے عام طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کہ ہر چیز کو بنانے والے کی ضرورت ہے، یا ہر موجود چیز یا موجود یعنی جو کچھ ہے، یعنی ایگزسٹ کرتا ہے، جو چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، یوں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. یہ یعنی یہ کلی قضیہ کہ ہر چیز یا ہر موجود کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، یہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے لیے استدلال بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، دو چار چیزیں دکھائیں، یہ لیپ ٹاپ کا کوئی بنانے والا ہے، موبائل کا کوئی بنانے والا ہے، سلائڈ کا کوئی بنانے والا ہے، بس ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے. یہ تعلیم اس طرح دے دیتے ہیں لوگوں کو. بعد میں جو کسی وہ دہریہ سے ملتا ہے تو وہ آگے سے سادہ سا ایک سوال پوچھتا ہے، اگر ہر چیز اور ہر موجود کا کوئی بنانے والا ہے تو خدا کو کس نے بنایا ہے؟ اور وہ یہیں پہ گیر کھا جاتا ہے، کیونکہ وہ مقدمہ غلط، وہاں پہ اس کی تعلیم غلط دی گئی تھی. اگر وہاں پہ صحیح سکھایا جاتا کہ بھئی بنانے والے کی ضرورت کس کو ہوتی ہے، کہ انشاءاللہ اس کو میرے خیال اگلی نشست میں بیان کریں گے، تو وہاں اگر پوری طرح سے تفکر اور تعقل کیا ہوتا تو یہ مشکل پیش ہی نہیں آنی تھی. اور یہ وہی بات ہے کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلی دفعہ بیان کریں گے کہ جس کی بنیاد پر رسل جیسا بڑا فیلسوف اللہ تعالیٰ کے ہونے کا انکار کرتا ہے. جی آپ جب آپ نے بات شروع کی تو اس میں پھر یہی تھا کہ برہان امکان و وجوب کی جب ہم حقیقت میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں ایک اہم چیز یہی سامنے آتی ہے کہ یہ قاعدہ جو بیان کیا گیا ہے ویسٹ کی طرف سے اور پھر بعد میں زبان زدے عام ہونا شروع ہوا جو فلسفے سے آشنا نہیں تھے کہ ہر موجود کی علت ہوتی ہے، یہ سن قاعدہ غلط ہے، عقل کے خلاف ہے. یعنی عقل نہیں کہتی کہ ہر موجود کی علت ہوتی ہے، ہر موجود کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، عقل یہ نہیں کہتی. یہ عقل کا حکم نہیں ہے. جب تفصیلات میں جائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے ہی نہیں نا، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جو جس کا آغاز ہے، جو محتاج ہے،
جو ممکن ہے، بھائی میں محتاج نام دے رہا ہوں ممکن کی جگہ، تو اس کو علت کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی جو محتاج ہوگا تو وہ کسی غنی کی طرف محتاج ہوگا اور اس کی طرف جائے گا، بنانے والے کی طرف وہ جائے گا. لیکن جس کی بینگ نیسیسری ہے، جس کا وجود ضروری ہے، تو وہ تو اس میں ضرورت نہیں ہے، وہ یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ اس کو بنانے والا کون ہے. تو یہ قاعدہ، اس کے اوپر واقعا تفصیل سے بات ہونے کی ضرورت ہے. رسل نے یہ کہا، مثلا اسٹیفن ہاکنگ جو اپنی کتاب کے اندر یہ کہتا ہے کہ اگر ہم آپ لوگوں کی بات مان لیں کہ جو تم خدا کو ثابت کرتے ہو تو تم پھنس جاؤ گے. بھائی کیسے پھنسو گے؟ تو تم کائنات کی علت اولا کو ثابت کرتے ہو، فرسٹ کاز کو ثابت کرتے ہو کہ چونکہ کائنات جو ہے اس کو کاز کی ضرورت ہے، فرسٹ کاز ہوگی تو کائنات وجود میں آئے گی. ہم آپ سے سوال، یہ پھر اسٹیفن ہاکنگ کہہ رہا ہے، اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے فرسٹ کاز کو پھر کس نے بنایا ہے؟ تم پھنس جاؤ گے، لہٰذا تم ہماری بات مان لو کہ خدا نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر واقعی تفصیل سے گفتگو ہونے کی ضرورت ہے. اس کے بعد مقدمات کو وضاحت کی ضرورت ہے، اور آج کل کے جوان کے ذہن میں یہ مطلب ڈالا گیا ہے اور یہ اعتراض اور شبہہ اس کے ذہن میں ہے کہ انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرام میں جو ہے میرے خیال میں تفصیل سے انہی کی اسٹیٹمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے، اور یہ برہان امکان و وجوب بھی ہمارا حل ہو جائے گا ہمارے ناظرین کے لیے بھی، اور اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ بھی جو ہے اس کے جواب مل جائیں گے. تو ایک میرے خیال میں اگلی نشست کے لیے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ایک مطلب یہ ہو گیا کہ ہم اگلی نشست میں اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کرنے والے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بحث زیادہ ضروری ہے میرے خیال میں، مقدماتی بحث بھی وہ شمار ہوتی ہے. میرے خیال میں نشست کا آغاز بھی اسی سے کریں گے. میں فقط سوال دلچسپی کے لیے بیان کر دیتا ہوں کہ ہم جب فلسفہ کہتے ہیں تو ہماری مراد، آپ نے وضاحت بھی کی اس کی، ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن بھی کی کہ جس کا موضوع وجود ہو، جس کی روش عقل ہو، اس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں. وجود شناسی اور انٹولوجیکل ابحاث عقلی روش کے ساتھ یہ فلسفہ کہلاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل دنیا کے اندر، خود پاکستان کے اندر بھی یونیورسٹی لیول کے اوپر آپ جاتے ہیں تو فلسفے کا نام لیتے ہیں تو وہ ایپسٹمولوجی سمجھتے ہیں. یہ کیا فرق ہے؟ اس کو میرے خیال سمجھنے کی ضرورت ہے. فلسفے کی اصطلاح کیا ہے اور اسلامی ثقافت، یہ تھوڑا سا فرق آتا ہے یہاں پر کہ جب آپ مثلا آپ ابھی بھی اگر فلسفے کو سرچ کریں گے جا کر تو آپ کو ایپسٹمولوجیکل ابحاث زیادہ ملیں گی. آپ پاکستان کی یونیورسٹی میں جوانوں کے ساتھ جو ہے فلسفے کی بات کریں گے تو وہ جن مسائل کو پیش کرتے ہیں فلسفے کے نام پہ، اس کو وہ ایپسٹمولوجیکل ابحاث کو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. وجود شناسی تک تو وہ آئے ہی نہیں ہوتے. اب یہ کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے خیال میں اس پر تفصیل طلب بات کی ضرورت ہے. اس کو اگلی نشست میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. کہ ایک امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے جو ہے وہ اس سے استفادہ کیا ہوگا. آپ یہ ابحاث آپ کے لیے بہت ساری مشکلات کو حل کرنے کا سبب بنیں گی. انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم تفصیل سے ان موضوعات کے اوپر گفتگو جو ہے وہ کرتے رہیں، آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے ہم جواب دیتے رہیں، اور آپ اس پروگرام کو جو ہے وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے رہیں اور فالو کرتے رہیں. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک اور نشست کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.